نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سفر کیا ہے اور ٹریولنگ کی، سفر کی کتنی اقسام ہیں، اور ظاہری سفر اور دنیاوی سفر کیا ہے، اور باطنی سفر کیا ہے، اور دینی سفر کیا ہے۔ تو پہلا سب سے پہلے ہم باطنی سفر کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ظاہری سفر ہے اس میں دنیاوی اور دینی دونوں سفروں کی بات کر لیں گے۔ تو معزز ناظرین سامعین، یہ پہلا موقع ہے، یعنی مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں شیئر کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور 10 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ امام صاحب نے کہیں باطنی مکاشفات کا یا کسی کشف و کرامات کا ذکر کیا ہو۔ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی دوسرا والیوم ہے جو کہ چل رہا ہے، اور ٹوٹل 4 جلدیں ہیں احیاء العلوم امام غزالی کی۔ تو 4 جلدوں میں سب سے پہلے جو یعنی جو پہلی جلد ہے، اور پھر دوسری بھی آدھی سے زیادہ جلد، اس میں کہیں کشف و کرامات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اب کہیں جا کے آیا بھی ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب نے بنیادیں بنوائی ہیں تصوف کی، کہ انسان کہیں ان کشف و کرامات میں کہیں کھو نہ جائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اچھا انسان بنا جائے، اور جب آپ اچھا انسان بن جاتے ہیں، اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں پر مشروط طور پر دھیان دے سکتے ہیں۔ تو اور بہت مشروط طور پہ، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی نیت ہو کہ اگر مجھے کچھ کشف حاصل ہوتا ہے، کچھ کوئی سیر اللہ ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک پہنچ سکوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پالوں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ طمع اور حرص نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ تو امام صاحب نے سفر کے آداب کا بیان کیا ہے، اور وہ سفر میں جو ایک ظاہری سفر ہوتا ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور باطنی سفر کی بھی بات کریں گے، لیکن امام صاحب نے سب سے پہلے بائی دا وے باطنی سفر کی بات کی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے تو آپ نے تفصیلاً پھر ظاہری سفر کی بات کی ہے جو دنیاوی سفر ہوتا ہے۔ تو باطنی سفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ قابل نفرت چیزوں سے نجات کا ذریعہ ہے یہ سفر، اور محبوب اور مطلوب چیزوں کے حصول کا وسیلہ ہے۔ یعنی کوئی سفر ہو، دنیاوی ہو، باطنی ہو، تو اس کا جو مقصد اور منشا ہوتا ہے وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی طور پہ کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی اس کو فلاح پا جائے، کوئی دین کا کوئی نقطہ مل جائے، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے، دینی یا دنیاوی۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو یا تو آپ فقط سیر سپاٹے کرنے جا رہے ہیں،
یا آپ کسی رشتہ دار سے، کسی بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں، یا آپ کسی جگہ کی خاص زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر جو بدن کا سفر ہے، جس میں اپنے وطن اور مسکن سے جدائی ہوتی ہے، یہ تو ظاہری سفر ہو گیا، جس کا ہم بعد میں تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ اور جو جو باطنی سفر ہے، اس کو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے باطن کا سفر ہے تو آپ اپنے مستقر سے، اپنے وطن سے جدا نہیں ہوتے، تو آپ کی جو روح ہے، آپ کے جو جسم ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے جہاں پہ آپ ہیں۔ ہاں، البتہ روحانی طور پہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، جس طرح سے خواب اس کی ایک عام فہم جو مثال ہے، وہ خواب ہے، کہ خواب میں اگر آپ کہیں کسی جگہ کا سفر کر رہے ہیں تو وہ ایک باطنی سفر ہوگا، اور اس پہ میں خواب ہی کی مثال دوں گا زیادہ تر باطنی سفر کے بارے میں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جی، انسان جو ہے وہ اسفل السافلین سے آسمانی ملکوت کا سفر کرتا ہے، لیکن ظاہر جسم اسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ بندہ سویا ہے، جہاں پہ خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کا وہی اس کا مستقر رہتا ہے، اور وہ مستقر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی باطن کا سفر۔ تو باطن کا سفر، اس میں امام صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قناعت کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، میں روحانی طور پہ جس مقام پہ ہوں اسی پہ رہوں۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ انسان کی جو انسان کا جو مطلوب ہے، مقصد ہے، منشا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے قریب کر لے۔ لیکن جو امام صاحب اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنے جو دل سے لالچ، طمع، کینہ، بغض، نفرت، یہ ساری چیزیں اگر آپ نے نکالنے کی کوشش کر لی ہے، تو اب آپ اگر چاہیں تو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خواہش کریں، اور اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قناعت نہ کی جائے، اور امام صاحب اب مشورہ دے رہے ہیں ایک سالک کو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش باقاعدہ کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پیدائش کی حالت پر قائم رہنا، یعنی روحانی طور پہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہوتا ہے، اس میں سے بہت سارے پارٹس ان ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ بہت ساری ان پارٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کی بہت ساری جو ہیں وہ صورتیں ہوتی ہیں، کہ اس کو ہپنوسس میں لے کے جایا جائے، اس کو ایک الفا سٹیٹ میں لے کے جایا جائے۔ تو اس میں الفا سٹیٹ میں یا ہپنوسس میں آپ لے کے گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ایک طرح کی غنودگی سی ہے یا نیند سی ہے، ایسی سٹیٹ میں لے کے گئے ہیں، تو پھر آپ کے جو باطن ہے، آپ کا جو برین ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد اور منشا صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد، کوئی اور منشا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا، اور اس چیز کی کوئی بہت زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے، اور دنیاوی اغراض تو بالکل بھی نہیں کہ جی مجھے پرائز بانڈ کا نمبر پتہ چل جائے، یا مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جی سونا کیسے بنانا ہے، یہ چیزیں سب بالکل حرام ہیں۔ تو تو یہ اب امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پیدائش کی حالت پر قائم رہنے پر قناعت کرنا قصور ہمت کی دلیل ہے، یعنی آپ میں ہمت کم ہے۔ جائز تو ہے، لیکن وہ جو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جس بندے کو انہوں نے
مرشد بن کے تو اس کے قلب کی تطہیر کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو اور سلوک کی مزید منازل طے کرے۔ تو اور انہوں نے ایک اس میں شعر بھی لکھا ہے کہ وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ، کہ میرے نزدیک اس عیب سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود اپنی تکمیل پر ناقص رہے۔ تو امام صاحب از ریکمینڈنگ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اور جو ہے وہ سلوک کی منازل طے کریں ایک درجے میں، لیکن بہت خلوص نیت کے ساتھ۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جی باطن کا سفر بڑا دشوار ہے، اس لیے کسی رہنما کی مدد اور رفیق کی اعانت کے بغیر یہ دشوار گزار اور خطرات سے پر سفر طے نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ باطن کا سفر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی کو رہبر پکڑے، کسی کو مرشد مانے، کسی کو اپنا استاد مانے اور اس کی شاگردی میں آ کر یہ سفر طے کرے۔ اگر وہ ویسے بھی شروع کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مرشد عطا کر ہی دیتا ہے بیچ میں۔ تو عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بغیر مرشد کے یہ سلوک کی منازل طے کی جائیں اور اس سفر پہ آگے بڑھا جائے، کیونکہ بہتر تو یہی ہے کہ جس نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے تو وہی آپ کو اس راستے پہ گائیڈ کرے کہ اس میں کیا کیا پیچیدگیاں آئیں گی، کہاں کہاں شیطان آپ کو جو ہے وہ اکسائے گا، کہاں کہاں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے سلوک کی منازل طے کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کو اپنی نیت انتہائی خالص رکھنی چاہیے، اس کو اس چیز کی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میں نے اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ مجھے کسی چیز کا مستقبل کا خوف نہ ہو، اور مجھے ماضی پہ کوئی حزن، کوئی پچھتاوا، کوئی غم نہ ہو، اور میں راضی برضا ہو جاؤں اور میں صاحب حال ہو جاؤں اور حال کے اندر میں رہوں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں پھر بہتر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو مرشد مل جائے۔ تو اس کی پھر مزید جو امام صاحب مثال دیتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی۔ اب اس کے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سائنس کے ذریعے جو ہے وہ آپ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کو دیکھتے ہیں، آپ ویسے آپ سفر کرتے ہیں اور آپ علم حاصل کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھ ہے اس کے اندر کتنے کروڑوں اربوں خلیے بنائے ہوئے ہیں، کس طرح سے ایک میکولا ہے، کس طرح سے ایک ریٹنا ہے، کس طرح سے ایک سکلیرا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی ایک سائنسی انداز میں انسان کو پیدا کیا ہے، کہ جس طرح سے دو آنکھیں آپ کی دیکھتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کی ویژن کراس ہوتی ہے، اور پھر آپ کو جو الٹی چیز ہے وہ دوبارہ سیدھی ہو کے دکھائی دیتی ہے۔ تو اتنی ساری نشانیاں ہیں، بلکہ ایک نشانی جو میں پڑھ رہا تھا کہ اونٹ اپنے اندر کس طرح سے پانی سٹور کرتا ہے، وہ پانی سٹور کرتا ہی نہیں ہے، وہ فیٹ کو سٹور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سائیکل، ایک کیمیکل سائیکل، ایک کیمیکل ریاکشن ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیٹ کھلتا ہے، پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہائیڈرو کاربنز، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور H2O میں وہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ جو فیٹ کے ہائیڈرو کاربنز ہیں، اور اس کو پانی مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔
اس پہ غور و فکر کرے انسان تو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو باطنی سفر اگر کروا دے عالم رؤیا میں یا عالم کشف میں، تو وہ اس کی عنایت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا ہمیں ان چیزوں کا کوئی بہت زیادہ لالچ نہیں کرنا، کوئی بہت زیادہ طالب نہیں ہونا۔ ہاں، اس کے لیے محنت ضرور کریں، محنت سے نہیں روکا جاتا۔ اور محنت یہی ہے کہ آپ، سب سے پہلی بات جو میرے مرشد سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں، اور لوگوں کے لیے آپ یعنی اپنے لیے، اپنے دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، یہ تمام چیزیں نکال دیں اور لوگوں کے لیے اچھے جذبات پیدا کریں۔ دل کو جو ہے وہ پاک صاف کر لیں آلائشوں سے۔ اور پھر جو دوسرا اس کے بعد اسٹیپ ہے کہ آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جس طرح آپ کو مرشد نے بتایا ہے اس طرح ذکر کریں، جس طرح سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اذکار مسنونہ ہیں وہ کریں، نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتے جائیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت ہیں، خصوصاً نوافل پڑھنا، خصوصاً جو ہے وہ اذکار معصورہ کرنا، مسنون اذکار کرنا، یہ تو شریعت سے ثابت ہے۔ تو آپ جتنا آپ نیک ہوتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور اس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ آپ کا یہی لالچ ہو کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نزدیک ہو جاؤں، بس اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہ ہو، دنیا کی کوئی خواہش نہ ہو۔ تو اس بات پہ آپ جتنا مرضی آگے بڑھتے جائیں، تو یہ ایک ہے باطن کا سفر۔ اس کے بعد امام صاحب بتاتے ہیں، مزید آیات کوٹ کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ زاریات میں ہے کہ یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، اور کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کے بعد تو اس کے بعد پھر وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہی ہے تو اس انداز سے کریں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں، اور آخرت بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی جائے۔ لیکن آپ کا جو مطلوب ہے، اگر کچھ ہو بھی تو وہ پھر آخرت ہو، اور ورنہ سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے، کہ یہ اللہ کی رضا مجھے مطلوب ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ بس میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ کے، بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، تو بغیر کسی لالچ کے۔ لیکن اگر پھر انسان بہرحال لالچی ہے، لالچ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا محنت آپ نے خوب کرنی ہے۔ محنت کیا ہے کہ، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ درود شریف پڑھنا مثال کے طور پہ تاکید ہے احادیث میں، آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور جتنی آپ کثرت سے پڑھیں گے اتنا آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح نوافل کثرت سے پڑھیں، قرآن شریف کثرت سے پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جاتی ہیں اور باطنی سفر کا حصہ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں امام صاحب کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغییر نہیں کرتا، اس کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ
خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے. اس کو ایک شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. ہم لوگ خود ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں گناہ کر کر کے. تو آ، تو یہ جو ہے آج کا درس تھا کہ باطنی جو سفر ہوتا ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے قرب کا، وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے تو اچھا انسان بنا جائے. اور جب انسان ایک حد تک مطلب معصومن الخطا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہاں ایک حد تک اپنی اصلاح کر لی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل میں اور اذکار میں اور قرآن شریف کی تلاوت میں اور درود شریف میں مشغول ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کرتا جائے، مالی طور پہ بھی اور پیشہ ورانہ طور پہ بھی، اور آپ کی ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر انسان باطن کا سفر طے کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالی کے قرب کی منازل طے کرتا جاتا ہے. تو جو ظاہری سفر ہے، دنیاوی سفر، انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس کے متعلق بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.